السلام علیکم گائز، میں حسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ٹیک۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پہلی بات ہم کرتے ہیں مہنگائی کے بارے میں۔ مہنگائی ایک تو بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو روز دیہڑی لگا کے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، گھر کا سرکل انہی سے چلتا ہے، تو وہ ایک تو بہت پریشان ہے، کیوں مہنگائی ایک تو ایک حد سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ تو ہماری گورنمنٹ کو پتہ ہو کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ پر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہے اپنے حکمرانوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے اچھے طریقے سے انتخاب کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا بہتر ہے، اپنے لیے اچھی چوائس کرنی چاہیے کہ باقی یہ جو بندہ ہے یہ واقعی اچھا ہے کہ نہیں اچھا۔ تو یہ چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمارا سسٹم جو ہے مینجمنٹ کسی کام کی نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان میں۔ مجھے دوسرے ممالک کا نہیں پتہ، خاص طور پہ پاکستان میں ان کا سسٹم ایک تو فضول ہے پاکستان میں۔ ایک تو یہاں پہ مینجمنٹ نہیں ہے۔ حال ہی پہ میں نے اپنا لائسنس کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو میں چلا گیا جی پی آفس، جسے پاکستان پوسٹ آفس بھی کہتے ہیں، جسے ڈاک خانہ بھی کہتے ہیں۔ ادھر آپ اپنے پارسل وغیرہ بک کرواتے ہیں، دوسرے شہروں میں، دوسرے کنٹریز میں آپ اس کو بھیج سکتے ہیں۔ تو میں ادھر چلا گیا، میں نے کہا سر مجھے ایک لرننگ لائسنس بنوانا ہے، تو کائنڈلی آپ مجھے 2 ٹکٹس دے دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں بیٹا آپ نے کیا کرنی ہے یہ ٹکٹس؟ میں نے کہا سر آپ بتائیں کیا کرتے ہیں ان کا، مجھے یہ بتا دیں آپ، میرا یہ آپ سے سوال ہے، ہم اس کا کیا کریں گے آپ بتائیں۔ تو میں نے کہا سر آپ نے یہ جو سوال پوچھا نا یہ بالکل فضول ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ہم جب روڈ پہ چڑھتے ہیں ہمارے پاس اس کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم، یعنی کہنے کا مطلب پرمٹ ہونا چاہیے کہ آپ روڈ کے اوپر چڑھے ہیں، الخدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بچہ آگے آ جاتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کے بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو کہنے کا مطلب کہ کوئی بھی کسی قسم کی حادثات کے طور پہ یہ آپ کو حفاظت کرے گا۔ یہ کہنے کا مطلب ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے، دوسری بات ایک فارمیلٹی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چیز آپ فارمیلٹی کے طور پہ استعمال ہوگی، کیونکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے بھی، سارا کچھ ہمیں یہ چیزیں بھی لینی پڑتی ہیں۔ تو میں نے بھائی اس سے میری ایک صاحب کی بحث ہو گئی، میں نے کہا کہ بھائی جان یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام ہے آپ مجھے یہ چیز پرووائڈ کیجیے گا، یہ ٹکٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں لرننگ لائسنس کے حوالے سے آپ مجھے پرووائڈ کیجیے۔ تو میں نے اس سے ٹکٹ لی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، پر میں کیا کرتا، گورنمنٹ کا افسر نہ میں کوئی لڑ سکتا ہوں، نہ کسی قسم کی کوئی بحث، تو پھر میں چل پڑا۔ اس کے بعد پھر میں گیا جی ٹی روڈ پہ، پل سے اتر سے صدر پولیس اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ ان کا ایک ہاسپٹل ہے، نیو انہوں نے بنایا ہے، تو وہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے کسی ان کا۔ تو کیونکہ میں نے لائسنس بنوانا تھا، تو لائسنس کے لیے پھر یہ سارا کچھ اب کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ابھی گیا اور صبح تقریباً 10 بجے گیا، وہاں پہ جاتے سارے 2 پولیس والے سامنے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے کہا السلام علیکم سر، یہ میں نے لرننگ لائسنس بنوانا ہے، تو اس کے لیے کیا پروسیجر؟ وہ کہتے ہیں لائن میں لگ جائیں، ٹوکن جمع کروائیں، اور اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، اور پھر آپ انشاءاللہ ٹیسٹ دیں اور اوکے کروا لیں۔ میں ٹھیک ہو گیا، میں یوں لائن میں لگا آدھا گھنٹہ، تقریباً آلموسٹ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ تو پھر میں بھائی آخر میری باری آئی، میں نے اپنا فارم دیا اور 100 روپیہ جو فیس ہوتی ہے وہ میں نے پے کی۔ ان کی فیس ہوتی ہے، ایک فارم ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کی تصویر، آپ کا شناختی کارڈ کی کاپیاں 2 ہونی چاہیے آپ کے پاس، اس کے بعد تصویر ہونی چاہیے۔ یہ آپ ایٹ اے ٹائم اپنے پاس لے کر جائیے گا، کیوں ضرورت کسی ٹائم میں پڑ جائے گی۔ تو اس کے بعد ہوا کہ پھر میں ادھر سے گیا، یعنی وہ تو میں نے اپنا کروایا، ادھر سے پھر جی اپنی باری آئی، فارم فل کروایا، اس کے بعد اندر جا کے اس کا جو ہوتا ہے ٹیسٹ جسے کہتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ وہ کروایا، اور اس کے بعد جی فارغ ہو گئے
کہتے ہیں تو وہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسکرین شاٹ میں سینڈ کر دوں گا آپ کو کہیں گے تو یہ مجھے مل گئی فارم جسے کہتے ہیں، کاغذ مجھے مل گیا. تو اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو اس کا ٹیسٹ ہوگا باقاعدہ. یعنی کہنے کا مطلب کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ سے سوال جواب پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اشاروں کا پتہ ہے، آپ کو بیک لائٹ کا پتہ ہے، فرنٹ لائٹ کیا ہوتی ہے، انڈیکیٹر کا کیا فائدہ ہے، یہ چیزیں انفارمیشن کے متعلق آپ سے سارا کو پوچھتے ہیں. اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا کہ آگے آسانی ہو جاتی ہے، نہیں تو دوبارہ سے آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک تو یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے، پر اس کو بھی اور امپروو کیا جائے. تو دوسری بات آگے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو بھائی پھر جی میں اپنا کروا کے گھر آ گیا. 15 دن بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا، وہ پھر پاس، اللہ خیر کرے اس کو پاس کریں گے، اس کے بعد پھر لرننگ لائسنس مجھے مل جائے گا. تو یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ روڈ پہ چڑھتے ہیں تو 100 حادثات کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کے پاس پرمنٹ ہونا چاہیے. روڈ کے بعد آپ چڑھیں، آپ کو اس کا فارمیلٹی کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو ہونا لازمی ہے. کیونکہ اگر اس کے بغیر آپ ڈرائیونگ کریں گے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو چلان دینا پڑے گا. یہ چلان ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، تو یہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں گے وہاں پہ. مینجمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو آج بھی میں گیا ہوں لیدر کالج جی ٹی روڈ پہ، نادرا دفتر ہے جو شناختی کارڈ دفتر جسے کہتے ہیں، اس کے بالکل سامنے تقریباً تھوڑا سا آگے جا کے نا گورنمنٹ لیدر انسٹیٹیوٹ ہے گجرات، وہاں پہ گیا. بھائی اندر گیا، میں آفیسلی باہر کھڑا ہوا تھا. بھائی اندر گیا، بھائی کیا تھا، میں ان سے پوچھ کے آیا. میں کہا سر میں نے نا ٹریننگ لینی ہے گاڑی کے حوالے سے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سر ابھی تو ہم ٹریننگ نہیں دے رہے. اس کے بعد میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، نہ کو پتہ ہے، نہ لینا نہ کو دینا. پتہ تو ہونا کہ ٹریننگ ہونی کہاں سے ہے. اندر گئے بھی ہیں، وہ کہتا ہے ادھر اس بندے کے پاس جاؤ، ادھر سے جاؤ، وہ کہتا ہے دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرا والا کہتا ہے وہ تیسرے کے پاس چلے جائیں. میں اب کسی سرکاری ملازم کا نام تو نہیں لوں گا، یہ نہ ہو میرے خلاف کوئی نئی کارروائی شروع ہو جائے. تو اسی وجہ سے بس میں یہی کہوں گا کہ اپنے سسٹم کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیا کریں کہ لوگوں کو تنگی نہ ہو کسی قسم کی بھی. حال ہی میں یہ کل مجھے میرے چاچو نے مجھے بتایا، ایزی پیسہ ایپ اور جیز کیش کے حوالے سے بات کروں گا میں. جیز کیش کے حوالے سے پتہ لگا ہے مجھے کہ آپ 20 سے 25 ہزار روپیہ آپ لمٹ جو ہوتی ہے منتھلی، آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں آپ بیچ سکتے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. 20 سے 25 ہزار روپے، پہلے 50 ہزار کی لمٹ ہوتی تھی کہ آپ جو مرضی کر سکتے تھے. آپ کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، گھر بیٹھے یا بل پے کیا کسی قسم کا بھی معاملہ ہو آپ ایزیلی جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک تو بہت اچھی چیز ہے. دوسری بات اس کا ایف بی آر کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے جیز کا، تو وہ کہہ رہے ہیں حال ہی میں اس کا وہ ٹیکس پے نہیں ہوا تو ہم اس کو بند کر دیں گے. یہ تو اللہ جانتا کیا ہونا ہے. بس آج کے مینجمنٹ کے حوالے سے اتنی بات ہی کروں گا کہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. تو میں نے کہا اپنے بھائیوں سے یہی انفارمیشن کے حوالے سے بات کروں کہ جب بھی آپ یہ اسی حوالے سے اگر نکلتے ہیں نا تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے. یہ پاکستان میں خاص طور پہ یہ مینجمنٹ کے نظام بہت ہی برا ہے. کچھ جگہ ہے کہ بہت اچھا ہے، چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی سی ایل کے حوالے سے بہت اچھا مینجمنٹ کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد وابڈا کی طرف سے بھی ایک اچھا ایکشن ہے. جب لائٹ وغیرہ جاتی ہے تو ان کی مہربانی ہے وہ میسیج ہمیں کر دیتے ہیں گھر کے میٹر کے اوپر. فیکٹریز کی طرف مجھے نہیں پتا، گھر کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک میسیج آ جاتا ہے کہ ساری صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 3-4 بجے تک لائٹ بند رہے گی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ اس کے متعلق اور کیا ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، اور اپنی انفارمیشن سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.